السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کی تفسیر کو دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہترین طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ سب کو یہ عظیم و شان آیت سمجھ میں آ جائے اور اس کا حق ادا ہو جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی دوسری آیات عظمت والی نہیں؟ قرآن کی ہر آیت عظمت والی ہے، آیت کریمہ ہی ہے، لیکن آیت الکرسی کی یہ خاصیت اس لیے ہے کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور بندوں کے لیے توحید کو سمجھنا اور مان لینا بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آیت الکرسی کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اکٹھا کر دیا، اسی لیے اس کی عظمت ہے۔ آیت الکرسی کی ایک آیت میں 10 جملے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 10 سے زیادہ نام اور صفات بیان ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ہسٹری میں چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب ہے، لیکن وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کو نہیں مانتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ میں کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے عبادت کے لیے۔ آج کے دور میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کو خالق مانتے تو ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی عبادت میں اوروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی تو دوسروں سے مانگتے ہیں، اپنی سفارشی سمجھتے ہیں۔ آیت الکرسی میں واضح طور پر اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کو اپنی شان کے مطابق بخوبی ثابت کیا ہے اپنے نام اور صفات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اس آیت کی اتنی فضیلت اور عظمت ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کے شرک کی تردید کی گئی ہے اور توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آیت الکرسی کے مزید خزانوں کو۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی کا آغاز اللہ ذوالجلال کے نام کے ساتھ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ کوئی بھی اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، آج تک کسی نے رکھا نہیں اور نہ آگے کسی کو رکھنے کی اجازت ہوگی، کوئی رکھ نہیں پائے گا۔ ہاں، عبد کے ساتھ عبداللہ جیسے نام رکھنا جائز ہے، اور یہ سب سے پسندیدہ نام ہے عبداللہ، اور اس کے بعد عبد الرحمن۔ اور عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ یا غلام۔ اور عبد کو اللہ کے ناموں سے پہلے ایڈ کر کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طرح سے۔ اللہ کا نام بہت مبارک اور قوت والا نام ہے۔ جو کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے اس میں برکت مل جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت کی دعائیں جتنی بھی ہیں تو اس میں اللہ کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے، جیسے گھر میں داخل ہونے والی دعا، گھر سے نکلنے کی، سونے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے کی دعاؤں میں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ کلمہ توحید یا کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں دیکھیں اللہ کا نام آخر میں آتا ہے، مینشن ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کا نام جو ہے وہ آخر میں آتا ہے اس کلمے میں، لیکن آیت الکرسی میں اللہ کا نام پہلے ہے۔
یہ پرزور طریقہ اور شاہانہ انداز ہے، بالکل ایک رائل انداز ہے جس سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے۔ الہ کیا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت اور جس کی بندگی یا پرستش کی جائے، یہ الہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا لفظ اصل میں الہ ہے۔ ال جو لگتا ہے نا، جو لام تعریف ہے شروع میں، الف لام جو لگتا ہے، وہ ایک کا معنی دیتا ہے۔ ایک اللہ، صرف ایک ہستی جس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ لوگ کیونکہ کئی چیزوں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، الہ مانتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کو کی پوجا کرتے ہیں، جھاڑوں کے ارد گرد چکر لگا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پتھر کی مورتیاں، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ الہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے یا پھر غروب بھی ہوتا ہے تب۔ اور جانوروں کو بھی پوجتے ہیں، جیسے سانپ کو، ہاتھی کو، گائے کو، بندر کو۔ لیکن ان کی پوجا کر لینے سے یہ الہ نہیں بن جاتے، کیونکہ الہ برحق، معبود برحق جو ہے صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش کرنا شرک ہے۔ یہ میجر شرک ہے، سب سے بڑا شرک، جس میں ظاہری طور پر لوگ پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جا کے دعائیں مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میجر شرک ہے، بہت بڑا شرک، اور اسے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یا پھر اس آیت میں جیسے اللہ لا الہ الا ہو، یہ کلمہ جو ہے یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، کہ جس کی زبان پر یہ موت کے وقت پر آ جائے وہ جنتی ہوگا۔ میزان میں، ترازو میں قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دینے والا کلمہ ہے یہ۔ جو بندہ اس کلمے پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اس کو داخل کر دیں گے۔ یہ کلمہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ ہر گناہ سوائے شرک کے اس کلمے لا الہ الا اللہ کے آگے بہت چھوٹا ہے۔ اور یہ جو کلمے کے آخر میں آتا ہے نا، اللہ لا الہ الا ہوا، تو یہ کلمہ حسر کہتے ہیں اس کو۔ یہ کلمہ حسر ایکسکلوڈ کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ اس کا معنی بنتا ہے کہ صرف وہی، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ برحق سوائے، صرف وہی، اللہ کے سوا، ایکسکلوسیولی اونلی اللہ۔ الحی، القیوم، یہ دونوں نام اللہ کے 99 ناموں میں سے ہیں، اور ان کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ ان دو ناموں کو لے کر اللہ کے ان ناموں سے جب پکارا جاتا ہے الحی والقیوم، تو جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی بھی کوئی بھی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ دیکھیں خود سے زندہ ہے، کوئی اللہ کو زندگی دے نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی موت دے سکتا ہے اللہ کو، لیکن اللہ ہی ہے جو سب کو زندگی بخشتا ہے۔ تو اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، وہ پیدا نہیں ہوا اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ امورٹل ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لوگ جن جن کی پوجا کرتے ہیں، جن جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی اور کو پیدا کر نہیں سکتے، کسی چیز کو بنا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے الحی کی ڈیفینیشن، کہ وہ خود سے خود زندہ ہے، کوئی اس کو زندگی نہیں دیتا، لیکن وہ سب کو زندگی بخشتا ہے، اور یہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی صفت۔ القیوم، اس کا مطلب ہے خود بھی قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ دنیا کا نظم و ضبط ہم دیکھیں، یا پھر دنیا کا کیا، دنیا کے علاوہ پوری ہی کائنات کا نظم و ضبط جب ہم دیکھتے ہیں تو اور غور و فکر کریں تو بہت ہی کلیئرلی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظام صرف ایک ہستی ہی چلا سکتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی سہارے یا سپورٹ کے قائم رہنے والا ہے، اور جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے تو ان کو قائم رکھنے کے لیے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر مورل سپورٹ، لیکن اللہ کو قائم رہنے کے لیے کسی کی بھی سپورٹ یا مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی ہے، اپنی اپنی جگہ پر تھام کر رکھا ہوا ہے، اور سنبھالنے والا دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حدود کو مقرر کر کے ہر چیز کو تھام کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اسی کا مطلب ہے قائم رکھنا۔ تو اللہ نے ہر چیز کو قائم کر کے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کبھی وہ اپنی حدود سے نکل کر بہنے لگ جائے تو پھر سونامی یا فلڈز ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے ڈیپسٹ لیئر میں آگ بھری ہوئی ہے۔ والکینوز جب ہوتے ہیں تو مولٹن لاوا کس قدر گرم آگ کی شکل میں اوور فلو ہوتے ہیں۔ ہم آگ کے گولے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ اگر ہمیں خواب میں بھی یہ نظر آ جائے نا کہ ابھی پگھل کر زمین کے اوپر یہ آنے لگے گا تو پھر ہم چین سے سو نہیں سکیں گے۔ اور تو اور ہماری پلانٹ ہر دم حرکت میں ہے، دنیا گردش کر رہی ہے، روٹیٹ بھی ہو رہی ہے اور ریوالو بھی ہوتی ہے، پھر بھی ہم اپنا بیلنس مینٹین کرتے ہوئے چل پھر رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تھوڑا سا بھی نہ زلزلہ یا ارتھکویک کی وجہ سے دنیا ڈگمگا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ بلڈنگز کی حالت ہم نے سب دیکھی ہے زلزلے کے ٹائم پر، اور اتنے سارے ابھی فوٹیجز اور ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، اور پوری بلڈنگ جو ہے نا تھوڑی دیر میں تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آسمان کی طرف دیکھیں، اگر ستارے یا چاند یا سورج آ کر زمین پر گرنے لگے یا پھر ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس میں سے، تو کیا ہوگا؟ دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی۔ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھام کر رکھا ہے جب وہ اڑان بھرتے ہیں۔ یہ ساری نیچرل چیزیں ہیں جن کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور قرآن کی بے شمار آیتوں میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے اذن اور حکم سے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پر کس قدر اپنا اپنا کام کس طرح سے کر رہے ہیں، اور یہ بیلنس، یہ نظم و ضبط اس وجہ سے ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے تھام کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان ہی ہے جو اپنی حد توڑ کر اللہ کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ جو مین میڈ انوینشنز ہیں اس کو بھی ہم اللہ ہی کے حکم سے چلا سکتے ہیں۔ دیکھیں جو بوٹس ہیں، شپس یا بڑی سی بڑی کروز، دیکھیں کس طرح پانی کو پھاڑ کر چلتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پانی کو چیر کر آگے نکل رہے ہیں۔ اور اتنے وزندار شپس کو دیکھیں جس میں ٹنز اور گیلنز کے ویٹ کے برابر سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر اللہ ان کو نہ تھامے اور بیچ سمندر میں یہ کشتیاں ڈوبنے لگے تو کون ہے بچانے والا اللہ کے سوا۔ اسی طرح بڑی بڑی فلائٹس پر بھی غور کریں، کس طرح کتنی آسانی سے اڑان بھرتی ہیں، اور جب کبھی مڈ ایئر تھوڑا سا بھی ٹربولنس ہو تو سب گھبرا کر اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ایک واحد ہستی ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال کر زندگی بخش سکتا ہے۔ خوب جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو فلائٹ کو آسمان میں قائم رکھا ہوا ہے، تو اسی کو پھر پکارتے بھی ہیں۔ یہ تھی ہمارے آس پاس کی نیچرل چیزیں، لیکن ہر بات سے الگ جس چیز کو اللہ نے قائم رکھا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، وہ دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک، قیامت تک دین اسلام کو اللہ قائم رکھے گا، اور ایک گروہ ہمیشہ اس پر چلنے والا ہوگا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کڑی کا حصہ ہم بھی ہیں، جو دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اور غالب رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کثیرا۔ اس دین کی روح اور اصول کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے جس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اس کا ترجمہ، اس کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس کا ترجمہ، ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے اور ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ تو یہی ہے وہ دین، درست دین جس کو اللہ نے قائم رکھا ہے اول روز سے۔ اور اس کا اصل پیغام کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا بالکل بھی۔ اللہ کی اگلی صفت، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ یہ دونوں چیزیں کمزوری کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ ہر دم ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے اور سب کو دیکھتا سنتا رہتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ آیت کا اگلا حصہ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے۔ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ ہی کی مٹھی میں ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسمان کو یا سورج کو، چاند تاروں کو میں نے بنایا، یا نباتات اور جمادات کو میں نے بنایا، یعنی جو درخت، پیڑ پودے، کھیت اور جنگل، فارسٹ وغیرہ اور پہاڑ، سمندر وغیرہ، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں اور پھر دن کو رات میں۔ ساری چیزیں اللہ ہی کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے اختیار سے قائم ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتی اور نہ اپنی حدود کو پار کرتی ہے، سوائے انسان کے جس کو فری ول دیا گیا، چوائس دی گئی کہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے پابند کر لے اور چاہے تو اپنی من مرضی کرے، چاہے تو توحید پرست ہو جائے یا پھر شرک کرے، چاہے تو حلال و حرام کی تمیز کرے یا پھر نہ چاہے تو نہ کرے، لیکن بالآخر فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہوگا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہی ہے۔ جب لوگوں کو شرک سے روکا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں، ہماری بخشش کروا دیں۔ تو آیت الکرسی میں اس شرک کی بھی تردید کی گئی۔ آیت کا اگلا حصہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے یا سفارش کرے مگر اس کے اذن سے یا اس کی اجازت کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا، بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر یعنی نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع دے سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اسی طرح سورہ الروم کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ،
اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ فرشتوں کو سفارشی مانتے ہیں تو کچھ انبیاء کو، کچھ نیک بزرگوں کو اور کچھ شہیدوں کو۔ یہ سارے ذی روح ہیں، یعنی جو کبھی زندہ تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کو خود ہوش نہیں ہے کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ یہ خود نہیں جانتے کہ یہ سفارش کر سکیں گے یا حق رکھتے ہیں سفارش کا یا نہیں۔ کوئی شے سفارش نہیں کر سکے گی قیامت کے دن مگر جس کو اللہ پسند کرے۔ حدیث کے حوالے سے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں قرآن سفارشی بن کر آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اور روزہ بھی روزدار کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس کے بعد جس کو اللہ چاہے گا سفارش کرنے کی اجازت دے گا، بشرط یہ کہ وہ اس کو ڈیزرو کرے۔ جس نے کبھی درود نہ پڑھا ہو، نہ دعا کی ہو، نہ قرآن پڑھا ہو، اور نہ عمل کیا ہو اس پر، اور نہ ہی روزہ رکھا ہو، تو وہ سفارش کا مستحق نہیں ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے، سفارش اس کے حق میں کیسے قبول ہوگی؟ سفارش کرنے کے باوجود اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اگر اس کے پاس عمل نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا، نیک عمل کر کے اپنے لیے آگے بھیجو، اپنے ساتھ لے کر آؤ، کیونکہ میں تمہیں قیامت کے دن کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی اپنی بیٹی کے لیے، تو کہ کوئی رشتہ داری بھی اس دن کام نہیں آئے گی اگر ہمارے پاس اپنے خود کے نیک اعمال نہ ہوں، تو پھر صرف سفارشی سمجھ کر کسی کی عبادت کرنا یا پکارنا یہ درست نہیں ہے۔ آیت الکرسی کا اگلا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور کوئی بھی اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ جانتا ہے ہر ایک کے ماضی اور مستقبل کو، سب کے پاسٹ اور فیوچر کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں، اعمال کے پیچھے زندگی اور موت کے بارے میں، موت کب ہوگی، کس کو کب آنی ہے، کہاں پر ہوگی، تو یہ ساری چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح ہمارے خاندانوں کا علم، حسب نسب، ہر چیز کا کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور غیب کا علم بھی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور جو علم ہمارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ چاہے لوگ کتنے بھی بڑے عالم بن جائیں، ان کے پاس علم کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر اپنی ہی فیملی ٹری بنانا چاہیں تو ہمارا علم 3 یا 4 جنریشنز کے بعد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کو جان سکیں گے، گریٹ گرینڈ پیرنٹس کے پیرنٹس کو شاید۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے بعد والے جنریشنز کو دیکھیں تو پھر اپنے گریٹ گرینڈ چلڈرن تک ہو سکتا ہے ہمارا علم محدود ہو، یا پھر اگر کوئی کسی کی بہت طویل عمر ان کو ملتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں دوسرے جنریشنز کو، تو پھر یہ اگلا جنریشن جو ہے اس کو دیکھ پائیں گے، ان کو جان پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے۔ اور اپنے نیبرہڈ میں دیکھ لیں کہ ہم کتنے لوگوں کے نام جانتے ہیں۔ اپنے ہی نیبرہڈ میں ہم اتنے گھر ہیں جہاں پر ہم ان لوگوں کے نام تک بھی نہیں جانتے، اور پھر ان کے گھر والوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کتنے قسم کے پھول پودے ہیں، سمندر میں کتنے قسم کے جاندار رہتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی تعداد کتنی ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو گنوا رہی ہوں وہ پریزنٹ کی بات ہے اور حاضر کی۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کے نمبرز کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور سارا کچھ لوح محفوظ میں رجسٹرڈ ہے۔ کسی کو موت کب آنی ہے، موت کے بعد کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، اور ہر بات سے الگ سب سے بڑی چیز قیامت کب واقع ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
تو ہر چیز کا علم، چاہے وہ ماضی کا ہو یا حال اور مستقبل کا، یا پھر غیب کا علم ہو یا حاضر کا، کوئی ان کو جان نہیں سکتا مگر جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ اس چیز کا کسی کو کچھ بھی علم دے دے، جیسے خوابوں کے ذریعے کبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، ہم خواب میں کچھ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہی سین ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر یہ غیب نہیں رہتا پھر، کیونکہ وہ معلوم علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مینشن آیت الکرسی میں کیوں ہے علم کے بارے میں، اور یہ کہ غیب کا علم اور ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کامل علم اللہ کے پاس ہے؟ کیونکہ اس میں ایک اور طرح کے شرک کی تردید کی گئی۔ اس معاملے میں بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اور وہ کیسے؟ ایسٹرالوجرز کے پاس جا کر فیوچر معلوم کرنا، پامسٹری یعنی ہاتھ کی لکیروں سے قسمت معلوم کرنا، یا ہاروسکوپ سے لکی نمبرز، لکی سٹونز، لکی کلرز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اسی طرح سے فال گری ہے اور کنڈلیاں ملانا، پرندوں کے ذریعے اپنے لک کو معلوم کرنا، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے سپرسٹیشس بلیفز رکھنا کہ فلاں کام کرنے سے اچھا ہوتا ہے، فائدہ ہوگا، اور فلاں چیز سے برا ہوتا ہے، ایسی باتوں کو ماننا شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ ماننا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کام بگڑ جاتا ہے، یا دہلیز یا دروازہ کسی خاص ڈائریکشن میں ہو تو پھر اچھا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہو تو برا ہوگا، کوا پکارے تو مہمان آتے ہیں، شگن بدشگنی کو ماننا، پھر اسی طرح سے کہانت، جوتشی، فال گری، مہورت لینا، اور نظر بد سے بچنے کے لیے یا پھر حفاظت کے لیے تعویذ پہننا، یا پھر کالے دھاگے پہن لینا، کالا ٹیکا لگا لینا نظر بد سے بچنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بے حقیقت، بے فائدہ، وہمی اور خیالی باتیں ہیں، اور ان سے عقیدے کی خرابی ہوتی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ بلیفز ہوتے ہیں جس کو آپ کا دل مانتا ہے۔ ایمان آپ کا جس چیز پر بھی ہوتا ہے وہی آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ سارے کام بھی شرک شمار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس غیب کا حال جاننے کے لیے آیا تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔ اور کیا نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن اور سنت۔ تو جو کوئی ان کے پاس جاتا ہے حال معلوم کرنے کے لیے فیوچر کا، جیسے یہ فال گری وغیرہ سب ہے، اور پھر پرندوں سے پیرٹس کو لے کے وہ کرتے ہیں نا جو، تو غیب کا علم جاننے کے لیے جو نکلتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کا انکاری ہے، اس کو قرآن اور سنت میں کوئی عقیدہ اس کا نہیں ہے۔ تو یہ تھے ظاہری اعمال جن کو کرنے سے شرک اکبر ہوتا ہے، یہ بہت بڑا میجر شرک ہے۔ لیکن دل کے ارادوں کو بھی لے کر اللہ خوب جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کسی کے دل میں کیا ہے اور ان کی نیتوں کو، اور اگر نیت دکھاوے کی ہے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور اس کو مائنر شرک کہتے ہیں، شرک اصغر۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام کرنا دکھاوا ہے، اور یہ مائنر شرک ہے۔ تو یہ نیکی کی بات ہو رہی ہے ابھی، جو لوگوں میں جشنے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو یہ مائنر شرک ہے۔ تو قیامت کے دن قرآن کے بہترین قاری اور اسکالر کو، جو لوگوں میں مشہور قاری بننے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے، فتوے دینے کے لیے قرآن کی اچھی تلاوت کرے گا، اس کو سب سے پہلے آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور اسی طرح شہید کو بھی، جو صرف لوگوں میں شہید کہلانے کے لیے جہاد کیا ہو، جنگ میں مارا گیا ہو، اور تیسرا جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا تھا، صرف لوگوں میں اپنے مال کی نمائش کرنے کے لیے، لوگوں میں مالدار کہلانے کے لیے، تو اس کو بھی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اتنے نیک کام کرنے کے باوجود ان کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ نیت کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا، مائنر شرک، دکھاوا کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تو نیک کام کرنے کے باوجود
جہنم میں جا ملیں گے صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے اور مائنر شرک کرنے کی وجہ سے۔ اگر یہ حال ہوتا ہے نیکی کرنے والوں کا تو سوچیں جو لوگ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں صرف لوگوں میں جچنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، اور جو حرام راستے اپنا لیتے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تو ان کا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ باٹم لائن کیا ہے کہ اللہ سب کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ دوسروں کے پاس اس جیسا علم بالکل نہیں ہے، تو ہر کام میں استخارہ کر لینا چاہیے اور شرک سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ شادیوں میں ویسے الحمدللہ لوگ استخارہ کر لیتے ہیں، اسی طرح ہر کام میں اللہ سے مشورہ کریں، خیر طلب کریں، لیکن یاد رکھیں کہ استخارہ کرنے کے باوجود اگر کوئی ناگوار بات ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اسی ناگوار چیز میں ہی اللہ نے خیر رکھی ہے جو صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا تھا اور پھر اس کے باوجود ہمارا کام بگڑ گیا اور یہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے ساتھ، تو پھر یہ بات نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہو سکتا ہے کوئی ناگوار چیز جو آپ کو ناپسند ہے وہ ہو جائے، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسی چیز میں آپ کے لیے خیر ہے، اس کے بعد شاید آپ کو مزید خیر مل جائے، تو اس میں اعتراض نہ کریں استخارہ کرنے کے بعد، اور استخارہ کی عادت کر لیں۔ آیت الکرسی کا اگلا حصہ، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر۔ کرسی فٹ سٹول کو کہتے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ ہے یہ، اور یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کے اوپر یہ چھائی ہوئی ہے۔ پوری کی پوری کائنات بہت چھوٹی ہے اللہ کی عظمت اور عظیم و شان عرش کے آگے۔ ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ اتنی بڑی کائنات کی حفاظت یعنی 7 آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کو نہیں تھکاتی۔ دن رات مسلسل جب سے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کو کوئی تھکاوٹ، کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ العلی اور العظیم اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے 2 نام ہے۔ العلی کا مطلب ہے بلندی والا، بڑی شان والا، عالی شان والا، جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں، جس کے درجے کے اوپر کسی کا درجہ نہیں۔ متعالی، اعلیٰ بھی اسی نام سے ہے، اور ہم سجدے میں یہی نام لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے بلند و بالا رب۔ جو بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کو بلند مرتبہ مل جاتا ہے۔ اللہ کا کلام سب سے بلند کلام ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وجود کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ انسان جب کوئی بڑا محل بنا لے، 4 پیسے آ جائے، 4 لفظ بولنے آ جائیں، 4 لوگ جاننے لگ جائیں، تھوڑا سا مشہور ہو جائے، اس کی تو بڑی شان ہوتی ہے۔ اس سے لوگ نسبتیں بھی جوڑنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ جس نے یہ اور یہ کارنامہ کیا ہے نا، تو وہ میری پھوپھی کے دیور کی سالی کا بیٹا ہے مثلاً۔ تو نسبتیں مطلب بہت ہی دور کا بھی اگر رشتہ ہوگا تو پھر اس کو بھی جتائیں گے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، وہ تو ہمارے آنگن میں کھیل کے بڑا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بڑپن اور شان کو ہم مان جاتے ہیں، اس سے اپنی جان پہچان بڑھا لیتے ہیں، 5-6 فٹ کے انسان کی شان و شوکت سے مروب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کو کیوں نظر انداز کر جاتے ہیں، کیوں گستاخی کرتے ہیں اللہ کی شان میں؟ اصل شان تو اللہ سے جڑنے میں ہے۔ اس سے ایک واقعہ یاد آیا، ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کا۔ یہ زینب بنت جہش تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں کا نام زینب تھا، ایک زینب بنت خزیمہ اور دوسری زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات سے فخر جتاتی تھی کہ میرا نکاح اللہ رب العزت نے خود کروایا تھا اور میرا نکاح آسمانوں میں ہوا تھا۔ ان کے نکاح
کا واقعہ سورۃ الاحزاب میں لکھا ہوا ملے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے جڑنے کی وجہ سے بلندی اور شان ملتی ہے، لیکن اصل بلندی تو آخرت کی کامیابی سے ہے، اللہ سے جڑنے سے ہوتی ہے۔ لیکن اللہ دنیا میں بھی بلندیاں دیتا ہے اور دے گا جب ہماری نیتیں خالص ہوں گی اور جب ہمارے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں گے۔ میری نانی کی ایک کہاوت، ایک کوٹ یاد آ گیا۔ وہ کہا کرتی تھی، نیت میں خطرہ، جھولی میں پھترا۔ تو اچھی نیت کرا کرو تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، اور نیت کی خرابی سے دونوں جہانوں میں بھی خرابی ہوتی ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ فوت شدہ لوگوں کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اس میں بھی دیکھیں، میت کی درجات کی بلندی کا سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس کی نعمتیں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ آخری نام دیکھیں جو آیت الکرسی میں ہے، العظیم، وہو العلی العظیم۔ تو اب تک کا علی کا ڈیفینیشن تھا، کی تفسیر تھی۔ العظیم کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام ہے اور صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا یا بہت بڑا۔ اللہ العظیم، اللہ the گریٹسٹ، اللہ بہت بڑی عظمت والا ہے۔ یہ بڑائی صرف اللہ کو لائق اور زیبا ہے۔ جب انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ تکبر اور بڑائی کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کمپٹیشن بہت ہو جاتا ہے بندوں کے بیچ، اور میں بڑا، میں بڑی، میں بڑی والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آ جاتا ہے انسانوں کے بیچ، جو بالکل بے فائدہ ہے۔ بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا بنا دے۔ اللہ دیتا ہے نا یہ جو درجے اور رتبے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم کوئی بڑے نہیں بن جاتے، اور اگر عظمت مل بھی جائے تو کتنی دیر تک، جب تک قوت ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ جب تک جان میں جان ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی عظیم و شان ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی کمپیٹ کرنے والا ہے پوری کائنات میں۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں، ایک اللہ کے قبضے میں کیونکہ پوری کائنات ہے، تو پھر کوئی دوسرا نہیں ہے الہ کوئی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر عظمت یا رتبہ یا درجہ رکھے۔ اور اللہ کی عظمت دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہی عظیم بادشاہ ہوگا، اور اس سے جڑنے والے ہر چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ کا عرش ہے، اس کو عرش العظیم کے لفظ سے قرآن میں درج ہے کہ اس کا عرش جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اور اس کا فضل، جہاں پر بھی فضل کا لفظ آئے گا تو اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن میں کہ فضل عظیم ہے، اور اس سے ملنے والا اجر، اس کے ساتھ بھی عظیم کا لفظ لگتا ہے، اجر عظیم ہے۔ اس کا عذاب بھی عذاب عظیم ہے، یہ بہت زیادہ قرآن میں آپ کو ملے گا عذاب عظیم کا لفظ۔ اور اس کی جنت میں داخلہ فوز العظیم ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی جنت میں داخل کیا گیا اللہ کی رحمت سے۔ اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ ظلم العظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یہ تھی آیت الکرسی، جو اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کی معرفت، تعارف اور پہچان اسی آیت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے مرتبے کو پہچان جاتا ہے وہ ہر کمزور بندے کو مشکل کشا نہیں مان سکتا، وہ آگے شرک ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آیت الکرسی کو سمجھنے کے بعد اللہ کی عظمت اور شان دل میں گھر نہ کرے۔ کسی بھی سلیم الفطرت انسان کی روح اور دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، انکلائنڈ ہو جائے گا آیت الکرسی کے بعد، اور اللہ کی طرف مائل ہونے کو ہی توحید کہتے ہیں۔
اسی کا نام توحید ہے۔ تو یہ تھی آیت الکرسی کی تفسیر۔ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو نفع ہوا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آیت الکرسی کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔